مجھے آ کے کہتے علی کو بیان کرو. میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا. لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا. دیوا لوگوں نے کہا ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں. میں نے کہا وارث علی کو پہچانتے؟ کہا ہاں. میں نے کہا علی اس کا باپ ہے. کہ لوگ مجھ سے کہتے ہیں کہ مولا علی کی شان پڑھیں تو میں اپنے ذوق کے مطابق پڑھتا ہوں. مہاراشٹر میں ہمارے ایک محاورہ بولا جاتا ہے، میں یہ بات پڑھتا ہوں، اگر آپ سن سکتے ہیں اگر ذوق سے تو سن لیں. لوگ مجھ سے کہتے ہیں علی کون ہے، تو میں مہاراشٹر میں میرے ہاں جو محاورہ بولا جاتا ہے اس کے مطابق کہتا ہوں. جیسے مثال کے طور پر آپ جب کسی کی شان بتانا چاہتے ہیں تو کیا بتاتے ہیں، اس کو کیسے بولتے ہیں؟ آپ کے گجرات میں کیا لہجے میں بولتے ہیں مجھے نہیں پتا، لیکن ہمارے یہاں مہاراشٹر میں اس لہجے میں بولتے ہیں. جیسے اگر آپ نے کہا نا کہ آپ نے فلاں ناظم کو سنا، آپ نے فلاں ناظم کی نظامت سنی، تو آج کل تو ناظموں کے بھی چرچے ہیں نا، آج ان کے بھی وارے نیارے ہیں نا. تو آپ نے فلاں ناظم کو سنا تو کوئی بڑھ کر کے کہتے ہیں اس کو کیا سنتا ہے، تو نے ذیشان برکاتی کو سنا، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. تو کوئی یہ نہیں کہتا کہ اس کی شادی نہیں ہوئی وہ باپ کیسے بن گیا، ایسے کوئی کہتا ہے؟ نہیں کہتا. مطلب کیا ہے؟ محاورہ کیا ہے؟ محاورہ کیا ہے اس کا؟ محاورہ یہ ہے مطلب اگر تو نے کسی ناظم کو سنا ہے تو اس کا بھی باپ کا مطلب یعنی وہ اس سے بڑا ناظم ہے، اس سے بڑھ کر ہے. آپ نے کسی نعت خواں کو سنا ہوگا، شریف پالی کو سن، وہ تو اس کا بھی باپ ہے. مطلب کیا کہ وہ اس سے بڑا نعت خواں، یہی کہتے ہیں آپ، یہی ہے، یہ ہے محاورہ. لیکن محاورے کی زبان میں آپ کو حقیقت بتاؤں، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، محاورے میں حقیقت نہیں ہوتی، اظہار کرنا ہوتا ہے. آپ نے فلاں قاری کی قرات سنی تو کوئی کہتا ہے اس کو کیا سنتا ہے، وہ قاری ریاض الدین کو سن، وہ اس کا بھی باپ ہے نا. یعنی کہ بڑا بتانے کے لیے، بڑائی کرنے کے لیے، حالانکہ وہ اس کا کوئی بیٹا نہیں ہے، لیکن باپ کہا تو بات سمجھ میں آئی کہ وہ اس سے بڑا قاری، اس سے بڑا عالم، اس سے بڑا خطیب، اس سے بڑا مقرر. یہی مطلب ہوتا ہے نا. ہندوستان میں رہتے ہو، اب یہ تو محاورہ ہے، محاورہ سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، حقیقت سے اس کا تعلق نہیں ہوتا ہے. لیکن میں محاورہ بھی کہتا ہوں اور حقیقت بھی کہتا ہوں. لوگ مجھے آ کے کہتے ہیں علی کو بیان کرو. میں نے کہا کیسے بیان کروں؟ میں نے کہا سن، تو کیا سمجھتا ہے ایک ہندوستان کی زمین پر احرام پوش ایسا بھی ہے جس نے کبھی احرام نہیں اتارا. لوگ تو 4 دن میں احرام سے تھک جاتے ہیں. جس نے پوری زندگی حالت احرام میں گزار دی وہ لیوا نہیں تھا، وہ وارث دیوا تھا. دیوا لوگوں نے کہا ہاں اس کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہ ایسا تھا، رہتا تھا ہندوستان میں اور نمازیں پڑھتا تھا حرم میں. میں نے کہا وارث علی کو پہچانتے؟ کہا ہاں. میں نے کہا علی اس کا باپ ہے. دیکھو میں ایسے نہیں پڑھوں گا فضائل اہل بیت. آپ نے مجھے عنوان دیا ہے، میں پوری ایمانداری کے ساتھ، اور آپ سے داد لینے یا فریاد لینے کے لیے نہیں، اس لیے کہ میری نظر میں اس وقت نجف بھی ہے اور مزار زہرا بھی ہے اور کربلا بھی اور بغداد بھی ہے. لیکن اب آپ جلدی سن لیں زندہ دلی کے ساتھ. جس کو بات ہضم نہ ہو مجمع سے اٹھے سیدھا بستر پہ جائے، اس کے لیے کوئی پابندی نہیں. لیکن اگر سننا ہی فضائل اہل بیت تو مجھ سے سن لے آپ. لیکن خیرات زہرا لینے کے لیے پڑھ رہا ہو تو آپ نے وارث دیوا کو جانتے ہو؟ کہاں جانتے ہیں. تو کہا علی اس کا بھی باپ ہے. میں نے کہا اور آگے بتا دوں تجھے، اسی وارث دیوا جہاں جس خاندان سے مرید ہے وہ مسئولی ہے، وہ مسئولی کے تاجدار جو ہے، اللہ اکبر، ان کی ولایت جو ہندوستان میں مسلم ہے، وہ مسئولی والی کے وہ مسئولی والوں کا بھی باپ ہے علی باپ. اور جو سرکار باسا سے ان کو خیرات ملی ہے تو ان کا بھی باپ ہے. باپ
کرتے تھے وہ ماہرہ کے شاہ برکت اللہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو ان سے اللہ کا ذکر سن کر پرندے بھی اللہ کی بولی بولتے تھے. تو لوگوں نے کہا شاہ برکت اللہ ایسا ہے. میں نے کہا علی اس کا بھی باپ ہے. باپ علی اس کا ہی باپ ہے, لیکن ذرا جلدی جلدی چلوں, اتنی دور دور سے نہیں. اللہ اکبر. میں نے کہا ایک نام ہندوستان میں سنا ہے, میں نے کہا ہندوستان میں ایک نام سنا ہے جو اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے. اپنی نماز جنازہ خود آ کر کے پڑھاتا ہے. تو کہا ہاں وہ کلیئر میں آرام کر رہا ہے, اسے صابر کلیئر کہتے ہیں. میں نے کہا علی اس کا بھی علی اس کا بھی علی اس کا بھی. آج میرے مقدس میں ایک نام سنا ہے جو انا ساگر کو چھوٹے سے گھاگھر میں سمیٹ لیتا ہے. آج تک سائنسدانوں کی عقلیں حیران ہے کہ انا ساگر گھاگھر میں کیسے آیا. میں نے کہا تو معین الدین پر حیران ہے, علی اس کا بھی. ہاتھ اٹھا کے کہ علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی, علی اس کا بھی. یوں کہا کرتے ہیں سنی, یوں کہا کرتے ہیں سنی. داستان اہل بیت کا اجمیر سے میں چلو بغداد, ایک ایسا ولی ہے بغداد میں ابدال جس کے آنگن میں جھاڑو میں. جلدی جلدی سے سنیں, توجہ کریں, ایک ایک جملے میں ہزارہ منقبتیں میرے مرشد کی. وہ عبد القادر جیلانی جس کے آنگن میں ابدال جھاڑو لگاتے ہیں, وہ عبد القادر جیلانی. قطب جس کے در کا شاگرد ہے وہ عبد القادر جیلانی. اللہ اکبر. جو اپنا کاندھا رسول اللہ کو وہاں پیش کرتا ہے جہاں کوئی نہیں جاتا. اللہ اللہ. اپنا کاندھا معراج میں اپنے نانا کو پیش کرتا ہے تو نانا کہتے مولا اس نے میرا قدم اپنی گردن پہ لیا, اس کا قدم سارے ولی اپنی گردن پہ لے. وہ عبد القادر جیلانی جو ٹھوکروں سے مردے زندہ کرتے ہیں, وہ عبد القادر جیلانی جو چوروں کو ولی بناتے ہیں, وہ عبد القادر جیلانی جو فرماتے ہیں مجھے کسی پہ قیاس مت کرنا اور کسی کو مجھ پہ قیاس مت کرنا. انی عالم و مالا تعلمون کا راز بن کر عبد القادر جیلانی آیا ہے. وہ عبد القادر جیلانی جو قسم جو بھوکے رہے. توجہ کرنا, میرے علی کی شان مجھ سے سن لو. زندگی رہے نہ رہے مگر یہ باتیں ضرور رہے گی اور صدائے باشکست بن کر یہ ہمیشہ لوگوں کے کانوں میں انشاءاللہ رہتی دنیا تک ٹکراتی رہے گی. سن لو, سن لو, کسی بغداد کے فقیر سے سن لو, فضائل اہل بیت زندہ دلی سے سن لو. آتے جاتے خطبہ رہیں گے. آج تمہاری بستی میں کوئی خطیب نہیں, اہل بیت کے دروازے کا سگے بے ہنر آیا ہے. وہ عبد القادر جیلانی جو کسی کو چور کو بھی ولی بنا دے. وہ عبد القادر جیلانی جو بھوکا رہے تو اللہ قسمیں دے دے کر کھلائے اور بریلی کا تاجدار کہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے. پیارا اللہ تیرا, چاہنے والا تیرا. اللہ اکبر. کعبہ جس کے چوکھٹ کا طواف کرنے کے لیے آئے وہ کون ہے؟ عبد القادر جیلانی. میرے امام کہتے ہیں سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف, سارے اقطاب جہاں کرتے ہیں کعبے کا طواف. کعبہ کرتا ہے طواف درے والا تیرا. شکر کے جوش میں جو ہے وہ تجھے کیا جانے. خضر کے ہوش سے پوچھے کوئی رتبہ تیرا. تو لوگوں نے کہا عبد القادر جیسا کوئی ولی ہو نہیں سکتا. میں نے کہا علی اس کا بھی. نعرے تکبیر.